ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سالانہ نفقہ بھیجا۔ انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور بذرائع بنت رافع کو حکم دیا کہ میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہوگا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے ان کی ہسٹری، کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو بیبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھی ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانت تساہینی، یعنی وہ میرا مقابلہ کرتی تھی اور ان کو اس کا حق بھی تھا۔ نسبی حیثیت سے وہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، جمال میں ممتاز تھی۔ حضور علیہ السلام کو بھی ان سے نہایت محبت تھی۔ زہد و طوروں میں یہ حال تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتہام لگایا گیا اور اس اتہام میں خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنہ شریک تھی، تو حضور علیہ السلام نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی حالت دریافت کی، تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ما علمت الخیرہ، کہ مجھ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صدق و اقرار حق کا خود اعتراف کرنا پڑا۔ عبادت میں نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ مشغول رہتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو عقد میں لانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں بغیر استخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین پر کچھ مال تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بول اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے درگزر کرو، یہ خاشع اور متضرع ہے، نہایت کانے اور فیاض طبع تھی، خود اپنے دست و بازو سے معاش پیدا کرتی تھی اور اس کو راہ خدا میں لٹا دیتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سالانہ نفقہ بھیجا۔ انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور بذرائع بنت رافع کو حکم دیا کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں کو تقسیم کر دو۔ بزرہ نے کہا آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے کے نیچے جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے۔ دیکھا تو 50 درہم نکلے۔ جب مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ خدایا اس سال کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میں مجھ سے جلد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ استعارتاً فیاضی کی طرف اشارہ تھا، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حقیقت سمجھی، چنانچہ باہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشن گوئی کا مصداق ثابت ہوئی اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلے انتقال کیا کفن کا خود سامان کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفن دے تو ان میں سے ایک صدقہ کر دینا۔ چنانچہ وصیت پوری کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ کون قبر میں داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ شخص جو ان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عبداللہ بن حج، عبداللہ بن ابی احمد بن حج نے ان کو قبر میں اتارا۔ 20 ہجری میں انتقال کیا اور 53 برس کی عمر پائی۔ واقعی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جس وقت ان کا نکاح ہوا اس وقت 35 سال کی تھی۔ تو دوستو یہ ان کی ہسٹری تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ جو سمجھ نہیں آیا وہ آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔